آج کا جو موضوع ہے گفتگو کا وہ کیا ہے؟ معاملات میں نرمی اور سختی. موضوع ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, بہت وسیع موضوع ہے. آپ کتنا بھی وقت لگائیں کافی نہیں, اتنا بڑا موضوع ہے. اگر مختصر پیش کرنی ہے, ایک دو آیتیں, ایک حدیث ہے, دو تین حدیثیں کافی ہیں. مختصر کس سے کرنا ہے میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں. دیکھیے, آپ نے اشارہ کیا تھا اس آیت کی طرف, سورہ آل عمران آیت نمبر 159. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رحمت کے سبب آپ جو نا ان کے لیے نرم ثابت ہو گئے. کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ تندخواہ مطلب سخت زبان اور کیا بولا اللہ سبحانہ وتعالیٰ غلیظ القلبی مطلب کیا ہے؟ سخت دل ہوتے, لانفضوا من حولک مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام تھے آپ سے منتشر ہو جاتے, آپ سے دور ہو جاتے. اگر آپ جو نا تندخواہ یعنی سخت زبان ہوتے یا سخت دل ہوتے, آپ کی جو صحابہ اکرام جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں نا, یہ سب منتشر ہو جاتے, آپ سے دور ہو جاتے. لیکن دور نہیں ہوئے. کس کی وجہ سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تب مطلب اللہ کی رحمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تھی, صحابہ اکرام پر بھی تھی, تبھی تو وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وہ لوگ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ آپ جو ہے نا سخت زبان نہیں تھے, سخت دل نہیں تھے. یہ واقعہ ہم جانتے ہیں, یہ سورہ آل عمران, اس کے واقعہ اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے؟ کون سا جنگ, کون سی جنگ یاد ہے آپ کو؟ احد, جنگ احد. جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو حکم دیا تھا, آپ کو پرندے بھی آ کے نوچ لیں تو آپ اپنی جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے, اپنی جگہ کو وہیں رہنا ہے جب تک کہ جنگ ختم نہیں ہوتی. لیکن غلطیاں ہو گئیں, جیتنے والی جنگ جیت نہیں سکے, اور کفار بھی جنا مشرک وہ بھی چلے گئے. فیصلہ مطلب کہ اس میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے جنگ احد میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بولا؟ یہ میری رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم رہیں, جبکہ اللہ کے رسول آپ نے حکم دیا تھا, حکم کی تعمیل لے کر تو غصہ آتا نہیں آتا کسی کو. پھر ہے کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ فاعف عنہم, ان کو درگزر سے کام لے, ان کا معاملہ جو ہے نا آپ کیا کریں, درگزر سے کام لیں. واستغفر لہم, درگزر ہی نہیں کرنا ہے, کیا بول رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور ان کے لیے استغفار بھی کرو بول رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ. حکم کی تعمیل نہیں کرے, پھر کیا ہو رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ کے رسول کس طرح تربیت کر رہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ. پہلے تو ان کی غلطی کی درگزر کر دیجیے آپ, دوسرا کیا بول رہا ان کے لیے استغفار کریے, پھر تیسرا کیا بول رہا استغفار بھی کرنا نہیں, وہ شاورہم فی الامر, اور کیا بول رہا ہے کہ جو نا آپ کسی امر میں کسی کام میں تو کیا کرنا, آپ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ مشورہ کریں, صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب کسی کام کا عزم کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کریں. ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ایسے متوکل مطلب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس آیت میں کتنا ہم کو سبق ملتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کیا قرآن میں, جانتے ہیں آپ کہاں پہ تعریف کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے بے شک آپ جو ہے آپ کے اخلاق مطلب کیا, آپ اخلاق کے اونچے بلند درجے پر فائز ہیں. برا اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے اخلاق کے, آپ کے اخلاق ایسے ہیں بالکل اخلاق کے بلند درجے پر بلند مرتبہ پر فائز ہے برا اللہ سبحانہ تعالیٰ. کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے لیے بہترین نمونہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سامنے کچھ میں حدیث سے بتاتا ہوں, ایک چھوٹی سی حدیث. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو پسند کرتا ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے. مطلب کیا ہے؟ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا ہے. اب سوال ہمارا موضوع کا یہ ہے سختی اور نرمی, یا نرمی اور سختی معاملات میں. ہم اپنے آپ کو وہاں رکھ کر دیکھیں
میرے ساتھ کوئی اگر معاملہ پیش آ رہا ہے تو میں آگے والے سے کس طرح میرے سامنے والا مجھ سے کس طرح معاملہ کرنا چاہیے، سختی یا نرمی سے کرنا چاہیے یا نرمی سے کرنا چاہیے، یعنی سختی سے کرنا چاہیے، اس طرح اپنے آپ کو دیکھیں. مجھے بھی اس طرح کرنا چاہیے. مطلب کیا، میرے لیے جو پسند کرتا ہوں میرے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا ہے مجھے. ایسا نہیں کہ ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ جو ہے نا اپنے لیے الگ بھائی کے لیے الگ. ہماری تو مثال کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ہم کبھی نبی نہیں ہو سکتے، کبھی ہم نبی بن نہیں سکتے، کبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہنا کہ جا کے سامنے والے جا کے تو میں نے دیکھا ہوں نعوذ باللہ تو فرعون سے بدتر ہے. وہ کیا جواب دے گا؟ کیا تم موسیٰ علیہ السلام ہو؟ یہ بولے گا نا، ناممکن ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال سختی کی اپنی جگہ ہے، نرمی کی اپنی جگہ ہے. تو سختی اور نرمی سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولا؟ یا ایھا نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی، کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدم، گواہ بنا کر، مبشرم یعنی کہ بشارت سنانے والا، اور ساتھ ساتھ ڈرانے والا بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سنانے والے بھی تھے، اور کون تھے؟ ڈرانے والے بھی تھے. اب کوئی آ کر آپ کو ڈرا رہا ہے، وہ تو آپ کو آ کے ایسے منہ سے ڈرائے گا، بھائی تم ایسا کام کرے تو بڑے آرام سے جہنم میں جاتے. اس طرح کوئی بولے گا؟ غصے کے الفاظ میں بولے گا. کیا کیسے بولے گا؟ کسی کو ڈرا رہا ہے تو غصے کے الفاظ میں بولے گا. الفاظ میں مطلب کیا، یہ جو موضوع چنے ہیں سختی اور نرمی کا، یہ الفاظ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. الفاظ آپ کے بالکل نرم ہے، آہستہ ہے، محبت والے ہے تو الفاظ نرم ہوتے ہیں. اگر آپ کے الفاظ ڈرانے والے ہیں تو الفاظ کو کس طرح ہوتے ہیں؟ سختی کے ہوتے ہیں. اس پہ ہم کو کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر.